أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ محترم سامعین، یہاں سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 73۔ ابھی آپ نے قرآن پاک سنا اور آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ فرمایا اور یہ دور نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین میں سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال بہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ ہمارا مستقبل طریقہ کار ہے، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملہ میں ہم نے برتاؤ کیا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیل نہ پاؤ گے۔ محترم سامعین، انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ یہ جو آپ حضرات نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا، ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب، یہ جو مشرکین مکہ ہیں آپ سے مطالبات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرو۔ کیا کرو؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ تبدیلا، یا اس قرآن کو لے جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے یا اس قرآن کے اندر جو ہمارے بتوں کے بارے میں نفی کی گئی ہے ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو، تبدیلی کر لو۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ فرمایا اور یہ دور نہ تھا
کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ شاید کہ آپ ان کی بات میں آ کر لچک کھا لیتے۔ فرمایا نہیں نہیں میرے محبوب، اگر اس طرح ہو جاتا، توجہ کیجئے، فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ فرمایا لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ دیکھو محترم ساتھیو، اللہ کا قرآن ہے، میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے، خود اندازہ لگاؤ آج کے جو حالات ہیں۔ وہ علماء اکرام جو اپنے اپنے علاقے میں حکمت بصیرت کو دیکھ کر مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان علماء سے میں کہہ سکتا ہوں ذرا سوچو، امام الانبیاء آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب آپ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک جگہ تو یوں بھی آیا ہے کہ مکہ کے مشرکین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر عرب کی جو حسین لڑکی ہے آپ اشارہ کریں، ہم نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیسے چاہیے، ہم سارے خزانے آپ کے قدموں پہ لانے کے لیے تیار ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں، سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے محبوب، ہاں وہ مشرکین کہنے لگے ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آج خود اندازہ لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے دائیں ہاتھ سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ چاند لا کے رکھ دو، پوری کائنات کا مال میرے قدموں پہ ڈال دو، میں پھر بھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں پھر بھی ایک اکیلے اللہ کی توحید کی بات کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت آج کے مساجد کے اندر جو علماء ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ حق بات پہ ڈگمگائیں نہیں، حق بات پہ پیچھے ہٹے نہیں۔ کثیر تعداد میں ایسے ہیں، یا تو پھر وہ علماء نہیں ہیں، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اپنی مساجد کے اندر یہود و نصارہ کی طرفداری کر رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا، جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا، اکثریت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بھائی جو غلط ہے، جو مشرک ہے، جو بتوں کا پجاری ہے، جو قبر کا پجاری ہے، جو گھوڑے کا پجاری ہے، جو شرک کر رہا ہے، اس کو کہو، اسے سمجھاؤ، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے،
یہ دیکھو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے. یہ آج کے علماء کس بات کی مولی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما. فرمایا اذا ظہرت البدع، جب بدعت عام ہونے لگے، اب الفتن فتنے عام ہو جائے، وسبت اصحابی میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگ جائیں، فلیظہر العالم علما، اس وقت عالم کو چاہیے علم کے ذریعے قوم کو آگاہ کرے. اگر اس وقت عالم یہ کام نہیں کرے گا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا ایسے عالم کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.